پہلا جو پوائنٹ ہے عمران خان کا، وہ عمران خان خود کلیریفائی آج کر چکے ہیں، اور جب ہم جیل میں گئے تو انہوں نے شاید ایک دو صحافیوں نے بھی ان سے سوال کیا ریمیٹنسز کے بارے میں. انہوں نے یہ پوچھا کیونکہ اب مذاکرات شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ریمیٹنسز اب آیا، جو عمران خان نے کہا تھا کہ نہ بھیجیں پاکستان، وہ کیمپین ختم ہو گیا ہے. عمران خان نے پہلے تو اس کی کلیریفیکیشن کیا. انہوں نے کہا دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو معیشت ہے اس کے جو بہت بڑا سہارا ہے وہ ہماری اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز ہیں، اور جو ریمیٹنسز پاکستانی باہر سے بھیجتے ہیں اس وقت ان کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی جا رہی ہے. ان کے گھروں میں بھی فون کالز جا رہی ہیں، پاکستان میں جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اگر وہ پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو ان کے پیسے ہیں، ان کے اپنے ذاتی پیسے ہیں، ان کی مرضی ہے اگر وہ نہ بھیجنا چاہیں. عمران خان نے تو صرف اوورسیز پاکستانیوں کو کال دی ہے، باقی اگر وہ نہیں بھیجنا چاہیں گے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں بھیجنا چاہیں گے. اور انہوں نے عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو کال دے چکے ہیں. 22 تاریخ دسمبر کو انہوں نے کال دے دی تھی کہ آپ اپنی ریمیٹنسز پاکستان میں بند کر دیں. پاکستانی ہی ہیں جو یہاں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، پاکستانی ہی ہیں جو یہاں پہ اپنے ڈالرز بھیجتے ہیں. تو اگر آپ ان کی قدر کریں، پاکستانیوں کی قدر کریں، تو پھر جب وہ جو انہوں نے اس پہ کنڈیشن لگائی ہے وہ یہ ہے، جو انہوں نے یہ جو مطالبات یا یہ جو کمیٹی بیٹھی ہے اور یہ جو ڈسکشن کر رہی ہے ان کے 2 مطالبات ہیں. انہوں نے کہا یہ دونوں مطالبات جب پورے ہوں گے، جب اس پہ سنجیدگی دکھائی جائے گی، پھر وہ ریمیٹنسز کی کیمپین کو بند کریں گے، جس کا مطلب وہ کہیں گے ہاں اب اپنی ریمیٹنسز بھیج دیں. وہ کون سے 2 مطالبات ہیں؟ عمران خان نے پچھلے 10 دن سے کہہ رہے ہیں. ایک مطالبہ ہے کہ آپ 3 سپریم کورٹ کے ججز کی، سینئر موسٹ ججز کی آپ ایک کمیشن بنائیں گے. ان سینئر موسٹ ججز کے نیچے وہ تحقیقات کریں گے 9 مئی کی اور 26 نومبر کی. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو ناجائز قید میں لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے. اب انہوں نے کہا کہ جو ملٹری جیل میں جنہوں نے سزائیں ملی ہیں، کہتے ہیں اس لیے ملٹری جیل میں سزائیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ اوپن کورٹ ٹرائل کر ہی نہیں سکتے ان لوگوں کی. جب وہ بتائیں گے اوپن کورٹ میں کہ ایک بندہ ہے جس نے مور کہیں اٹھایا تھا، جو آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر سی سی فوٹیج ہو تو پتا چلے گا مور واپس بھی چلا گیا تھا گھر کے اندر. تو ایک مور کو اٹھانے اور واپس جانے میں 10 سال ملٹری کورٹ میں سے سزا مل جائے. آپ اس قسم کی جو سزائیں ملی ہیں وہ کھلے عام سرے عام آپ بتا نہیں سکتے ہیں کہ کس وجہ سے ان کا سزا کیا ہے. اگر ان کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج انہوں نے ملٹری جیل میں دکھائی ہے، کورٹ میں دکھائی ہے، تو وہ ہم سب کو بھی دکھا دیں، عوام کو بھی دکھا دیں، اوپن کورٹ ٹرائل کریں. تو اس سے انہوں نے کہا ہے کہ ان سب کو رہا کیا جائے جتنے بھی قید میں ہیں، اور پھر ان کی اگر آپ نے ٹرائل کرنی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو جب کمیشن بنائیں گے تو وہ خود ہی مانگ لیں گے. جب آپ رہا کرنا، ان کی ایک دوسری جو کنڈیشن ہے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ اس وقت ہزاروں لوگ 9 مئی میں اور 26 نومبر میں جیل میں قید میں ہیں. اس لیے اور یہ ایک مطالبہ ہو گیا. دوسری بات انہوں نے جو کی ہے وہ انہوں نے کی ہے اپنی جیل میں رہنے کی. انہوں نے کہا سارے قیدیوں کو رہا کریں. میں بالکل، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ سب کو رہا کریں. مجھے اگر جیل میں رکھنا ہے آپ جیل میں رکھ لیں، لیکن میں ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ بہت زیادہ کیسرائیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کر رہے ہیں، عمران خان کو پتہ نہیں کے پی شفٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کہیں بھی جاؤں گا نہیں، میں ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا. سارے قیدیوں کو رہا کریں، مجھے قید میں رکھ لیں لیکن ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا. رہا کریں گے تو اپنے کیسز کا سامنا کر کے اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کر کے پھر وہ باہر نکلیں گے. وہ اس طرح نہیں قید سے باہر آئیں گے کہ ہاؤس اریسٹ پہ چلے جائیں.
दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इमरान खान का है जो अफगानिस्तान में उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि अफगानिस्तान में हमारे शायद जहाज एयरफोर्स के जहाज ने बॉम्बिंग की है। उसको इस बात का इमरान खान को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि बड़े देर के बाद पाकिस्तान में अमन आया था क्योंकि अफगानिस्तान में अमन आया था, और अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप वहाँ पे जाकर इस किस्म का चीज़ करेंगे या बॉर्डर के ऊपर इस किस्म का इंतशार होगा तो पाकिस्तान का अमन भी उससे मुतासर होगा। और मुझे बहुत दुख है कि किसी तरफ भी पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में बेगुनाह जाने जाया जाएं, और अगर पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे कोई चीज़ पर जो अमन खराब हुआ तो पाकिस्तान की मईशत को इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा। इसके वो कह रहे हैं कि इसका सीधा असर जो है हमारी मईशत पे जाएगा, क्योंकि जब अमन नहीं होगा, उन्होंने कहा 3 चीज़ें दरकार हैं पाकिस्तान की तरक्की, मईशत की तरक्की के लिए। एक उन्होंने कहा है रूल ऑफ लॉ, कि हमारी जुडिशरी काम करे। दूसरा उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि जो हम मैंडेट चोरी कर लेते हैं और फिर वापस नहीं करने को तैयार होते, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने की है कि आपको अमन चाहिए। अगर आप हमारा अमन नहीं होगा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारे सारे बॉर्डर्स के साथ, तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इसलिए इस चीज़ का इमरान खान को बड़ा अफसोस हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर बिल्कुल पुरअमन होने चाहिए। हमें इस चीज़ की बड़ी फिक्र है कि हमारी सारे जो अदारे हैं जो जिनका काम है कि हमें बॉर्डर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लेकर आए, जैसे हमारे जो खुफिया अदारे हैं, तो वो सारा वक्त अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे रहेंगे तो हमारे बॉर्डर्स का कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तो इमरान खान का ख्याल है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बजाय हमारे इदारे जो बड़े मजबूत इदारे हैं, बड़े अहम इदारे हैं, इनको अपने बॉर्डर की हिफाजत के लिए जाना चाहिए और उधर मौजूद होना चाहिए। ये 3 इमरान खान के पॉइंट्स से मैंने आप तक पहुंचा दिया।